پہلی بات تو میرے سے بات کرنا اس لیے تھوڑا سا مناسب نہیں ہے، بٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں تو خود ایک ناکام اس سینس میں ہوں کہ میں تو گیا اور واپس آ گیا اور اس کو میں نے صحیح نہیں کر سکا. مسئلہ جو ہے وہ ایف بی آر کے کا سسٹم، ایف بی آر کے آرگنائزیشن کا نہیں ہے، نہ ایف بی آر کی لیڈرشپ کا ہے، نہ پرائم منسٹر صاحب کا ہے، نہ یہ باجوہ صاحب کا ہے. یہ مسئلہ ہے پاکستانی معاشرے کے رویے کا کہ کیا وہ پاکستان میں معاشرتی طور پر ٹیکس میں آنا چاہتے ہیں یا نہیں. اچھا، کوئی دنیا کا معاشرہ، کوئی دنیا کا آدمی خوشی سے ٹیکس نہیں دیتا، تو پھر اس کو ٹیکس لینے کے لیے اسٹیٹ کے پاس ریٹ ہوتی ہے، اور اسٹیٹ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، اور اسٹیٹ کے پاس پولیٹیکل اسٹرینتھ ہوتی ہے. جی جی. تو جب پاکستان میں ٹیکس دینے کا رویہ نہیں ہے اور اسٹیٹ کے پاس ریٹ اور انفارمیشن نہیں ہے، اور اسٹیٹ یہ پریشر نہیں لے سکتی جو کہ ٹیکس کے سسٹم میں آتے ہیں، اور گروتھ کے سیکٹرز کو آپ کو ہاتھ ڈالنے پڑتے ہیں، تو پھر آپ اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں جس نتیجے پہ ہم آج پہنچ رہے ہیں. مگر میں اس سلسلے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے وہ فیصلے کیے ہیں جو تھوڑے سے بہتر ہیں، ان لوگ بہت حد تک بہتر ہیں ان چیز فیصلوں سے جو پاسٹ میں ہوئے ہیں. کم از کم پالیسی وائز میں آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں. مگر میں نے پھر کہا کہ اسٹیٹ کو میں افسر کی بات نہیں کر رہا، اسٹیٹ کو اپنے ہاتھ مضبوط کرنے پڑیں گے اگر وہ ٹیکس کی ریٹ قائم کرنا چاہتی ہے. زیدی صاحب، یہ ایک 18th امینڈمنٹ کا مسئلہ ہے، اس میں یہ غالباً خیال تھا کہ ہر سال 1% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھ جائے گا. وہ 10 سال پہلے بھی 9 10 11%، آج بھی وہی ہے آگے. تو اس لیے یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے، اگر آپ خطے میں بھی دیکھیں تو ون آف دا موسٹ بیڈلی پرفارمنگ اکانومی ہے. اچھا، مجھے ایک بات بتائیں نظامی صاحب کہ آپ کا ہیلتھ سسٹم چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا. آپ کا ٹرانسپورٹ چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا. آپ کا انفراسٹرکچر چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا. آپ کا پٹواری نہیں چل رہا. تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ٹیکس چلنا چاہیے؟ دیکھیے، سوال تو یہ ہے نا کہ جب معاشرے کے اندر پولیس والا چل رہا ہے، تھانے صحیح ہو گئے. سوال تو یہ ہے نا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایف بی آر ٹھیک ہو جائے، تھانہ صحیح نہیں ہوگا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پراپرٹی ڈاکومنٹیشن کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، ٹیکس صحیح ہو جائے. تو سر آپ ہواؤں میں باتیں کر رہے ہیں نا. پہلے آپ یہ ٹیکس کا سسٹم کوئی آئسولیشن میں آپریٹ نہیں کر رہا ہے. آپ مجھے اسٹیٹ آف پاکستان کا وہ ڈپارٹمنٹ بتا دیں جس سے آپ مطمئن ہوں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان میں تمام ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر رہے اور وہ نہیں اپنی ایفیشنسی دے رہے، تو ہم کیونکہ کیش کا مسئلہ ہے تو اس کے پیچھے ہم بھاگتے ہوئے آ جاتے ہیں کہ جی ٹیکس صحیح ہونا چاہیے. تو پہلے یہ فیصلہ کریں کہ کیا پولیس ٹھیک ہو گئی، کیا ہیلتھ سسٹم ٹھیک ہو گیا، کیا پرائمری اسکول ٹھیک ہو گئے، تو پھر ٹیکس سسٹم اس کے بعد میں آئے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ عام آدمی کو کوئی بھی فیسلٹی دینے میں ناکام ہو چکی ہے. اسی کا ایک پہلو ٹیکس بھی ہے. تو اسی کا ایک پہلو ٹیکس ہے. آپ نے یہ انکشاف کیا حال ہی میں کہ یہ پاکستانیوں نے 150 ارب ڈالر باہر رکھے ہوئے ہیں، مالٹا میں بھی رکھے ہوئے ہیں، ادھر بھی رکھے ہوئے ہیں، ادھر بھی رکھے. کیا پاکستانیوں کو یہاں ایک تو سرمایہ جو ہے وہ محفوظ نہیں نظر آتا، یا ایک سینس آف انسیکیورٹی کیوں ہے کہ مجھے اگر پاکستان میں پیسے آ جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں؟ دیکھیں نظامی صاحب، یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال ریز کیا ہے. میں نے یہ انکشاف آج نہیں کیا ہے. میں نے 2016 میں میاں نواز شریف اور عمران خان کے پاناما لیک کے فوراً بعد میں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا پاناما لیک اے بلیسنگ ان ڈسگائز. اور یہ اس وقت لکھی تھی میں نے کتاب جس وقت نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی. 2016 میں یہ کتاب لکھی تھی، اس کا نام ہے پاناما لیک اے بلیسنگ ان ڈسگائز. اور میں نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ یہ جو پاناما لیک ہے یہ پاکستان کے لیے ایک نعمت ہے. یہ بہت سی چیزوں کو پاکستان کو صاف کر دے گی، اور اس نے اپنا کام 25% کر دیا ہے جو میں نے کہا تھا. اسی کتاب میں نے یہ لکھا تھا کہ میری جو کیلکولیشن کہتی ہے وہ تقریباً 120 سے 150 بلین ڈالر پاکستانیوں نے باہر پاک کیا ہے. اور وہ کیا
کہاں سے پاک کیا ہے اس کی میں نے انالیسس بھی دی تھی اس کتاب کے اندر. اگر آپ کہتے ہیں تو میں دوبارہ اس کی انالیسس دے دیتا ہوں. اس کی سمری دے دیں. پاکستان کی انالیسس, اس کی سمپل انالیسس یہ ہے نظامی صاحب کہ پاکستان میں جو بھی انڈسٹری کے لیے پلانٹ اینڈ مشینری امپورٹ ہوتا ہے اس پر ایک سرٹن کمیشن لیا جاتا ہے اور وہ کمیشن باہر پارک ہو جاتا ہے. وہ کمیشن کی اماؤنٹ کیلکولیٹ کر لیں آپ کتنی ہے, کتنا پلانٹ آیا, اور کمیشن کی لو پرسنٹیج لے لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کتنا پیسہ اس طرح پارک ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایکسپورٹ کی جو انڈر ہوتی ہے یا اس کا وہ آپ کو وہ پاک کر لیں کتنا ہوا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ یہ پاک کر لیں کہ فورن کرنسی اکاؤنٹ سے دبئی میں کتنے پیسے گئے, وہ پاک کر لیں. تو یہ سب ملا ملو کے یہ 150 سے اوپر ہے, اور 150 پاکستان سے جا چکا ہے, اور ہر سال تقریباً 1 سے 1.5 بلین ابھی بھی جا رہا ہے. 1 سے 1.5 بلین. اچھا نظامی صاحب, براڈ شیٹ ایک فرم کے ساتھ مشرف صاحب نے اس میں یہ بات یاد رکھیں, اور میں آج پبلکلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 150 ملین باہر لے کے گئے ہیں, اس میں نہ یہ باہر اس میں کچھ کمائیں گے, اور کوائٹ پاسبل ہے کہ ان میں سے بہت سو کا پیسہ ضبط ہو جائے, اور یہ بھی پاسبل ہے کہ بہت سے مر جائیں, بچوں کو پتہ نہیں لگے کہ پیسے کہاں ہیں. یہ میں آج آپ کو پریڈکشن کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. اچھا زیدی صاحب, یہ مر جائیں گے, ان کے بچے پیسے نہیں لے پائیں گے, تو یہ ان کے فلیٹ لنڈن میں خالی پڑے رہیں گے. وہ کیسے ان کے جو بچے, یہ اس لیے کہ یہ بے نامی ہیں؟ جی نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ مجھے بتا دیں نظامی صاحب, ڈیفینس لاہور, کراچی ڈیفینس, گلبرگ کا کون سا فیملی ہے جس کے پاس دبئی یا لنڈن میں فلیٹ نہیں ہے؟ آپ کسی سے واقف ہیں؟ کوئی جانتے ہیں کسی ایک فیملی کو؟ جی کون سا ہے جس کے پاس نہیں ہے؟ مجھے بتا دیں. میں نے ساری زندگی لاہور میں گزاری ہے, کس کے پاس لندن میں فلیٹ نہیں ہے؟ سیاستدانوں کو چھوڑ دیں, سب کے پاس ہے نا جی. ہاں بالکل, بلکہ بعض بظاہر اتنی مینز نہیں نظر آتی ان کی, لیکن ان کے باہر فلیٹ ہیں. جی پھر دبئی میں کس کے پاس نہیں ہے مجھے بتائیے. یہ تو ایک کہانی, یہ تو اب اس پہ بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے. میں نے آپ کو سورس بھی بتا دیا, میں نے آپ کو طریقہ بھی بتا دیا, میں نے آپ کو سسٹم بھی بتا دیا, اور اس سارے سسٹم کا منبع ہے میاں محمد نواز شریف اور مرحوم ضیاء الحق. جی اچھا, نواز شریف کس طرح کہانی شروع کی ہے 70 کے بعد سے. یہ نواز شریف 70 سے پہلے بزنس مین کا کام یہ نہیں تھا. 70 کے بعد سے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف یہ ہوا ہے کہ کبھی FEBC لے آؤ, کبھی آپ فورن کرنسی اکاؤنٹ لے آؤ, کبھی پیرا لے آؤ, پیسے یہاں کماؤ, باہر لے جاؤ, اس کو پاک کر دو. یہ سارا کاروبار ہے, یہی دھندا ہے, اسی پہ ملک چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا زیدی صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 150 ارب ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں, آپ نے اپیل کی کہ یہ لوگ پیسے واپس لے آئیں, پاکستانیوں کے لیے بہتر ہوگا. میں نے اپیل کبھی نہیں کی سر. یہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 150 بلین ڈالر کو پاکستان نہیں لاؤ, مگر ڈکلیئر کر دو پاکستان میں, ادروائز یہ باہر ضبط ہو جائے گا. اچھا یہ نہیں, اچھا ٹھیک ہے زیدی صاحب مان لیا 150 بلین ہے, 150 بلین کا جو ہے. اچھا زیدی صاحب, جی زیدی صاحب یہ بتا دیں, ماضی میں ہم نے دیکھا مشرف صاحب ایک ایکسپیرینس کرنا چاہ رہے تھے, اس وقت نیب کا معاہدہ ہوا براڈ شیٹ کے ساتھ, ایک فرم تھی انٹرنیشنل, انہوں نے کھوج بھی لگا لی, لیکن اب یہ ہے کہ کوئی ملینز آف ڈالر انٹرنیشنل کورٹ سے پاکستان کو فائن ہو چکا ہے کہ ہم اس معاہدے سے نکل چکے تھے. اب کی بار میکینزم کیا ہو سکتا ہے یہ پیسہ واپس لانے کے لیے؟ دیکھیں میری ایک بات آپ تقریباً لکھ لیں کہیں کہ ایک پیسہ باہر سے واپس نہیں آئے گا. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ کبھی بھی جتنے مرضی بھی ویسٹرن کنٹریز اپنے آپ کو آزاد رویہ کہیں, ان کی کوئی خواہش نہیں ہوتی کہ ویسٹ سے ایسٹ میں پیسہ آئے. پہلی بات تو ان گورنمنٹ کا انسینٹیو ہی نہیں ہے, وہ سزا دے دیں گے, آپ کو ضبط کر لیں گے, مگر ریپیٹریشن میں نے تو اپنی زندگی میں کسی ڈیولپنگ کنٹری میں ریپیٹریشن ہوتے نہیں دیکھی. اگر آپ نے دیکھی تو مجھے بتا دیں, پوری افریقہ میں ایدی امین کا, اس کا, اس کا, آپ مجھے بتائیں کس کا پیسہ, شہنشاہ کا پیسہ واپس آیا؟ کس کا پیسہ واپس آیا؟ کوئی پیسہ واپس نہیں آتا کبھی. تو یہ تو آپ بھول جائیں کہ پیسہ واپس آئے گا. آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اس پیسے کے بیس پر اس آدمی کو پاکستان میں ٹیکس کر لیں یا باہر ٹیکس کر لیں, اس سے زیادہ آپ کا کچھ رویہ نہیں ہے. سوئٹزرلینڈ کے بینک جو دبئی کے بینک ہیں,
وہ آپ کے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتے ہیں ان دا ریئل سینس. جب ان کی آواز جب اس وقت تک اچھی ہے جب تک پیسہ ان کے ملک میں پڑا ہے. جس دن آپ انہیں یہ کہیں گے کہ اس کی چیک کو کاٹ کے پاکستان کریڈٹ کر دو, وہ آپ کی طرف سے دوسری طرف منہ کر لے گا. یہ بیرسٹر شہزاد اکبر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نواز شریف کے اور فلاں کے پیسے واپس لے آئیں گے اور یہ آ رہے ہیں اور ہم نے یہ لکھ دیا وہ کر دیا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ایک قسم کی فیوٹائل ایکسرسائز ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں نظامی صاحب, میں نواز شریف کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویسٹرن فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ انہیرنٹلی یہ انشور کرتا ہے کہ پیسے کا آؤٹ فلو بیک ٹو ڈیولپنگ کنٹری نہیں ہو. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پوری کوشش کریں گے. مجھے شہزاد اکبر کے ایفرٹ پر کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ضرور کوشش کرے گا. دیکھیں, ہم ایک تھوڑا سے پیسے لے بھی آئے تھے وہ ملک ریاض والے سے, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے نواز شریف کے پیسے کا مسئلہ نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں $150 بلین کی بات کر رہا ہوں. $150 بلین نواز شریف کا نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویسٹرن فائنینشیل سسٹم ریورس بیک کے لیے تیار نہیں ہوتا. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اندر جب آپ اس سارے میٹر کو لے کے جائیں گے, یہ جو آپ کسی پولیٹیشین کی بات کر رہے ہیں, کسی کی بات کر رہے ہیں, یہ کام انویسٹیگیشن کا نہیں ہے. یہ کام اکاؤنٹنگ کا اور ایک میکینزم کا ہے جو اس پروسیس میں کام کرتا ہے. پاکستان میں اس چیز کی صلاحیت بہت کم ہے, اور ہمیں اگر ریکوری یونٹ کرنا ہے تو اس کو بہت اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. ابھی ریکوری یونٹ جو ہے وہ میرے خیال میں اس جگہ پہ نہیں پہنچا کہ ہم ریکوری اس سینس میں کر سکیں جو ہم ایزیوم کر رہے ہیں. تو پہلے تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ پیسہ کرپشن کا ہے. اچھا, آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ پیسہ کرپشن کا ہے. پھر پیسہ ثابت کرنے کے بعد یہ انشور کرنا ہے کہ یہ پیسہ اس کرپشن کے پیسے سے ہے. دیکھیں, میں نے آج ایک اور پروگرام میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی ہے کہ پاکستان میں بزنس مین فیملی جو پولیٹیشین میں ہیں ان کا جو پیسہ باہر ہے اس میں سے 80% ان کے کاروبار کا ہے, 20% ان کی کرپشن کا ہے. جو 80% ہے وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے میاں نواز شریف اور شہباز شریف میں, اور جو چنیوٹی اور میمن خاندان کاروبار کر رہے ہیں, سب کا ایک ہی دھندا ہے. جو بھی آدمی کام کر رہا ہے پولٹری کا, اس کا سارا پیسہ آؤٹ آف بک ہے.